بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ظن أنه أحدث فخرج من المسجد ثم علم أنه لم يحدث استقبل الصلاة وإن لم يكن خرج من المسجد يصلي ما بقي والقياس فيهما الاستقبال وهو رواية عن محمد لوجود الانصراف من غير عذر وجه الاستحسان أنه انصرف على قصد الإصلاح الا ترى انه لو تحقق ما توهمه بنى على صلاته فالحق قصد الاصلاح بحقيقته ما لم يختلف المكان بالخروج۔ اور جس شخص نے یہ سمجھا کہ اسے حدث لاحق ہو گیا چنانچہ وہ مسجد سے نکل گیا، پھر اسے معلوم ہوا کہ وہ محدث نہیں ہے، تو وہ شخص از سر نو نماز پڑھے، اور اگر وہ مسجد سے نہیں نکلا تھا تو ما بقیہ نماز پڑھے، اور قیاس یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اسر نو نماز پڑھے۔ اور یہی امام محمد سے ایک روایت ہے، کیونکہ کسی عذر کے بغیر انصراف پایا گیا۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ یہ شخص بنیت اصلاح واپس ہوا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر وہ چیز متحقق ہو جاتی جس کا اسے وہم ہوا ہے تو وہ اپنی نماز کی بنا کرتا، لہذا ارادہ اصلاح کو حقیقت اصلاح کے ساتھ لاحق کر دیا گیا جب تک کہ نکلنے کی وجہ سے مقام میں تبدیلی نہ ہو۔ دوران نماز غلط فہمی سے تجدید وضو کے لیے جانے والے کا حکم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ سمجھا کہ اسے حدث لاحق ہو گیا ہے اور وہ مسجد سے باہر نکل گیا، باہر جانے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ حدث لاحق نہیں ہوا ہے تو وہ ایک وہم تھا، تو اس صورت میں اس کے لیے اسر نو نماز پڑھنا ضروری ہے، بنا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شخص مسجد سے باہر نہیں نکلا تھا اور مسجد کے اندر ہی اسے معلوم ہوا کہ وہ محدث نہیں ہے تو اب اسے بنا کرنے کی اجازت ہے، اور اس پر استیناف اسر نو نماز پڑھنا لازم نہیں ہے۔ یہ استحسان ہے، لیکن قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس شخص پر دونوں صورتوں میں استیناف ضروری ہو۔ اور امام محمد رحمہ اللہ سے یہی ایک روایت بھی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نماز میں استقبال قبلہ شرط ہے، اور بدون عذر کے قبلہ سے انحراف مفسد صلاۃ ہے، اور صورت مسئلہ میں انحراف بدون عذر ہے، کیونکہ وہ شخص حقیقتاً محدث نہیں تھا بلکہ اسے حدث کا وہم تھا، مگر پھر بھی وہ قبلے سے منحرف ہو گیا، اس لیے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اسے اسر نو نماز پڑھنی ہوگی، خواہ وہ مسجد سے باہر نکلا ہو یا نہ نکلا ہو۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ یہ شخص اصلاح نماز کی نیت سے باہر نکلا اور قبلہ سے منحرف ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا وہم درست ہوتا اور واقعی وہ محدث ہوتا تو اس کے لیے نماز کی بنا کرنا درست ہوتا۔ اس لیے ارادہ اصلاح کو حقیقت اصلاح کے ساتھ لاحق کر دیا جائے گا، اور توہم حدث کی صورت میں بھی اس کے لیے بنا کرنے کی اجازت ہوگی، بشرطے کہ وہ مسجد سے نہ نکلا ہو، صرف صف وغیرہ سے نکلا ہو۔ لیکن اگر وہ مسجد ہی سے باہر نکل جائے تو اس صورت میں اس کے لیے بنا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ مسجد سے نکل جانے کی صورت میں مقام صلاۃ میں تبدیلی آ جائے گی، اور مقام صلاۃ کی تبدیلی مبطل تحریمہ ہے،
اور تحریمہ باطل ہو جانے کی صورت میں مصلی کے لیے استقبال صلاۃ کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں رہتا۔ وَإِنْ كَانَ اسْتَخْلَفَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ مِّنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ افتتح عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ عَلَى وُضُوءٍ حَيْثُ تَفْسُدُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ لِأَنَّ الْإِنْصِرَافَ عَلَى سَبِيلِ الرَّفْضِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ مَا تَوَهَّمَهُ يَسْتَقْبِلُهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرْفُ ومكان الصفوف في الصحراء له حكم المسجد ولو تقدم قدامه فالحد السترة وإن لم تكن فمقدار الصفوف خلفه وإن كان منفردا فموضع سجوده من كل جانب۔ اور اگر اس نے خلیفہ بنا دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ بغیر عذر کے یہ عمل کثیر ہے، اور یہ صورت اس کے برخلاف ہے جب اس نے یہ سمجھا کہ بلا وضو نماز شروع کی ہے، چنانچہ وہ پلٹ گیا، پھر اس سے معلوم ہوا کہ وہ باوضو ہے تو بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اگرچہ وہ مسجد سے نہ نکلے، کیونکہ یہ انصراف نماز مسترد کرنے کے طور پر ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ اگر وہ چیز ثابت ہو جاتی جس کا اسے وہم ہوا ہے تو وہ اثر نو نماز پڑھتا، لہذا اس مسئلے میں یہی اصل ہے، اور جنگل میں صفوں کی جگہ کو مسجد کا حکم حاصل ہے، اور اگر وہ آگے کی طرف بڑھے تو سترہ حد ہے، اور اگر سترہ نہ ہو تو اس کے پیچھے کی صفوں کی مقدار حد ہے، اور اگر وہ منفرد ہو تو ہر طرف سے اس کی جائے سجود حد ہے۔ ایسے آدمی کے خلیفہ بنانے کی صورت کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اوپر کی بیان کردہ صورت میں اگر وہ امام ہو، اس شخص نے خلیفہ بھی بنا دیا تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے، اور چونکہ یہاں کوئی عذر بھی نہیں ہے اس لیے یہ مفسد صلاۃ ہے، کیونکہ بدون عذر عمل کثیر مفسد ہوتا ہے۔ وہذا بخلاف، اور یہ صورت اس صورت کے برعکس ہے جب کسی نے یہ سمجھا کہ اس نے بے وضو نماز شروع کر دی ہے، اور اسی گمان پر وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، پھر اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ تو باوضو تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اگرچہ وہ مسجد سے باہر نہ نکلا ہو، کیونکہ صورت مسئلہ میں اس کا انصراف برسبیل رفض ہے، اور ہر وہ انصراف جو برسبیل رفض ہو مفسد نماز ہوتا ہے، لہذا یہ انصراف بھی مفسد نماز ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ چیز واقع ہو جاتی جس کا اسے وہم ہوا ہے، یعنی اس کا بے وضو ہونا متحقق ہو جا، تو ظاہر ہے کہ وہ اثر نو نماز پڑھتا، کیونکہ اس صورت میں اس کا انصراف برسبیل رفض ہے، اس لیے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اس سلسلے میں یہی اصل ہے، یعنی جو انصراف بغرض اصلاح ہو وہ مفسد صلاۃ نہیں، لیکن وہ انصراف جو برسبیل رفض ہو وہ تو ضرور مفسد ہے۔ ومکان الصفوف، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد کے بجائے میدان اور جنگل میں نماز پڑھ رہا ہو اور اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو اس کے لیے صفوں کی جگہ مسجد کا حکم رکھتی ہے، اور اگر وہ صفوں سے نکل کر باہر آ گیا تب تو خروج من المسجد ثابت ہوگا اور اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اس کے لیے بنا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر صفوں کی جگہ سے باہر نہیں نکلا تو وہ خارج من المسجد نہیں کہلائے گا، اور اس کے لیے بنا کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور اگر میدان میں نماز پڑھنے والا شخص پیچھے نہیں بلکہ آگے کی طرف نکلا تو اگر سامنے سترہ ہو تو سترہ پار کرنے پر خروج کا حکم لگے گا، اور اگر سترہ نہ ہو تو اس کے پیچھے جتنی صف ہوگی ان کی مقدار اس کے لیے خروج اور عدم خروج کی حیثیت رکھے گی۔ مثلا اگر صف کی کل تعداد 5 ہو اور ان کا رقبہ 10 گز ہوتا ہو تو سامنے اگر وہ شخص 10 گز نکل جائے گا تب تو خروج کا حکم لاحق ہوگا، ورنہ نہیں۔
اور اگر مصلی منفرد ہو تو ہر چہار جانب سے سجدے کی جگہ اس کے لیے حد ہوگی، اور جس طرف بھی وہ سجدے کی جگہ کی مقدار میں نکل جائے گا خروج ثابت ہو جائے گا، اور اس کے لیے 80 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہوگا، بنا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وَإِن جُنَّ أَوْ نَامَ فَاحْتَلَمَ أَوْ أُغْمِيَ اسْتَقْبَلَ لِأَنَّهُ يَنْدُرُ وُجُودُ هَذِهِ الْعَوَارِضِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ وَكَذَلِكَ إِذَا قَهْقَهَ لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ الْكَلَامِ وَهُوَ قَاطِعٌ۔ اور اگر کوئی شخص پاگل ہو گیا یا وہ سویا اور اسے احتلام ہو گیا یا وہ بے ہوش ہو گیا تو بھی 80 رکعت نماز پڑھے، کیونکہ ان عوارض کا پیش آنا بہت نادر ہے، لہذا یہ ما ورد بہ النص کے معنی میں ہوگا۔ اور ایسے ہی جب مصلی نے قہقہا لگا دیا کیونکہ یہ بات کرنے کے درجے میں ہے اور بات کرنا قاطع صلاۃ ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مصلی دوران نماز پاگل ہو گیا یا وہ سو گیا اور اسے احتلام ہو گیا یا اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو وہ شخص 80 رکعت نماز پڑھے، اور اس کے لیے بنا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ان چیزوں اور عوارضوں کا نماز میں پیش آنا انتہائی شاذ و نادر ہے، لہذا یہ صورت ما ورد بہ النص یعنی حدیث من قاء او رعف فی صلاتہ فلینصرف ولیبنی صلاتہ کے معنی میں نہیں ہوں گی، اور ان صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی اور بنا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز میں قہقہا مار کر ہنس دے تو اس کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی اور اسے 80 رکعت نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ قہقہا کلام کے درجے میں ہے، اور کلام یعنی بات چیت کرنا مفسد صلاۃ ہے، اس لیے کہ من قاء والی حدیث میں ما لم یتکلم کی شرط ہے، یعنی قے وغیرہ پیش آنے کی صورت میں اسی وقت تک بنا کرنے کی اجازت رہتی ہے جب تک کہ مصلی بات چیت میں مشغول نہ ہو، لیکن اگر وہ بات چیت میں مشغول ہو گیا تو پھر اس کے لیے بنا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ اسے 80 رکعت نماز پڑھنی ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔